السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الہی آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ الانفال آیہ نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واللہ غفور الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو تمہیں ان سے بڑھ چڑھ کر دے دے گا، اور جو کچھ تم سے لیا گیا ہے تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے ان کو دی ہے کہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور مال بھی کھپائے، جن لوگوں نے پھر ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب ہم کو پتہ ہے نا مکہ والوں کو انصار، مدینہ والوں نے کیسی کیسی مدد پرووائڈ کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں مگر ہجرت کر کے ابھی دارالاسلام میں نہیں آئے۔ ہجرت اس وقت کمپلسری تھی، ایمان کا ثبوت تھا۔ اپنے گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ جاؤ، نکل جاؤ جہاں سے، کیونکہ سامان اٹھا کے جانے کی تو نہیں تھے پرمیشن، اور ہجرت کرنے کے لیے اتنے ناسازگار حالات تھے کہ انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ نکلنا کیسے ہے۔ تو جو لوگ اس میں تھوڑے سست رہے، نہیں نکلے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب ان سے تم کوئی تعاون نہیں لو گے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ان کے ایمان کی جو ہے نا پرواہ یا ان کے ایمان کا بھروسہ جو ہے اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب وہ ہجرت کر جاتے۔ ابھی ایمان کے بھروسہ ان کے منہ پہ کہنے سے ایمان کا بھروسہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگتے ہیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، یعنی دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ان سے سخت رویہ نہیں رکھو بلکہ ان کو بتاؤ، لیکن ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اور جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جدوجہد کی، انہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اور وہی سچے مومن ہیں۔ سب سے پہلا ایمان لانا، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنا اور جہاد کرنا، اور سچے مومنوں کو پناہ دینا، یہ ہائی کوالٹی کا ایمان تھا، ہائی لیول کے یہ لوگ ہیں۔ یعنی ویسے پھر عشرہ مبشرہ بھی جن کو دنیا میں جنتوں کی خوشخبریاں ملی۔ تو آج ہمارے پاس بھی ایمان کے بعد جہاں جو مائیگریشن ہے وہ موجود ہے۔ کون سی مائیگریشن بولیے؟ بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں سے بات رکھی ہوئی جی۔ گمراہی سے ہدایت، برائی کو چھوڑنا، نیکیوں پہ جمنا، نیکیوں کو قائم رکھنا، یہ مائیگریشن ہے۔ اس میں صبر کے ساتھ، کوئی ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی ولی بن کے نہیں نکلتا تھا، تو اپنا رب کا ولی بننا ہے تو ہمیں یہ مائیگریشن ابھی کرنی ہے، یہ ہمارے پہ لاگو ہے، یہ اللہ تعالیٰ واچ کر رہے ہیں۔
ہم نے کتنا اپنی برائیوں سے مائگریٹ ہو کے نیکیوں کی طرف آ گئے ہیں، کتنی وہ جگہیں اور وہ دوست چھوڑ دیے جن کی وجہ سے ہم برائیوں میں ملوث تھے. یہ مائگریشن ہی تو ہے نا. وہ والی تو فرض والی تو نکل گئی ہے جو کہتے ہیں نا ایمان کا ثبوت دینے والی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ مائگریشن ہمیں دینی پڑے گی، یہ جہاد کے ساتھ دینی پڑے گی. دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان پرانے دوستوں کو چھوڑ دے، پرانے تعلقات والوں کو چھوڑ دے، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دنیا کی رغبت میں پڑے ہوئے تھے، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. اب مائگریشن کرنی ہے تو وہ کیا ہوگا پھر نیکیوں پہ جمنے کے لیے ان کا یہ نہیں قطع تعلق کرنا، بلکہ ان سے بس اپنا راستہ بدلنے سے ظاہر ہے آپ کا جب موٹر وے پہ جاتے ہیں ٹریک ہی بدل گیا تو پھر ان سے وہ رابطہ تو نہیں رہے گا نا. یا جب ہم ٹریفک میں جاتے ہیں تو دونوں کی منزلیں مختلف ہو گئی ہیں، اب دونوں کا راستے مختلف ہو گئے، پھر کیسے ایک دوسرے سے مڑ بھیڑ تو نہیں ہو سکتی. لیکن کبھی ہو دو اسلام کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ادروائز اس مائگریشن کو قائم رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم سلیپری ایریا میں سلپ ہو کے دوبارہ ادھر چلے جاؤ. جو آپ کام پہلے کرتے تھے وہ چھوڑ دینا اللہ کے راستے میں. ہاں، جو برائی والے کام پہلے کوئی رسمیں رواج کوئی بھی ایسی باتیں کرتے تھے جو غلط کا عادتیں تھیں اندر، وہ سب چھوڑ دیں. ان کے لیے خطاؤں سے پھر درگزر بھی ہے اور بہترین رزق کا وعدہ بھی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اس مائگریشن کے اوپر، اس جہاد کے اوپر، اس اللہ کے اوپر ایمان لانے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر کیا ملنے والی ہے؟ بخشش. جس کو بخشش مل گئی میں کہتی ہوں وہ تو کامیاب ہے. اور رزق کریم، عزت والا رزق ملے گا. ایسی عزتیں ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی اب تم میں شامل ہیں. ان کو بھی اب آر نہ دلاؤ کہ ہمارے ساتھ تم نہیں نہ نکلے تھے پہلے اب آئے ہو. نہیں، اس طرح نہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، ان کے ساتھ زیادہ صلہ رحم کرنی ہے. کون سے رشتے؟ خون کے رشتے. یقیناً اللہ ہر چیز پر ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورۃ التوبہ، اس کے دو نام ہیں. ایک تو مشہور ہے جو توبہ کے نام سے کہتے ہیں، دوسرا البرأ. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ، ویسے جب اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ سے پہلے خود وحی کی نازل کروائی اور ہر سورہ سے پہلے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ الٹیمیٹ مشرکین مکہ اور جو کفار مکہ اور یا اسلام کے دشمن لوگوں کے اوپر جو احکامات ہیں یا معاملات ہیں ان کو سختی سے واضح کر رہے ہیں. تو وہ ذاکر نائک کے بیٹے سے میں نے یہ بات سنی تھی تو میرے دل کو اچھی لگی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ، فارق نائک جو ہے نا کہتا ہے اس میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، ابو کو غصہ جب آتا ہے تو وہ آگے سلام نہیں کرتے اور پہلے اپنے مدعے پہ بات کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ غصہ ہے کفار مکہ پہ، یا ان کے اوپر ایک الٹیمیٹ ایک قانون بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نہیں. تو اس کی یہ توجیہ اس نے بچے نے پیش کی. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے احکامات ہیں جس میں ایک فیصلہ کن بات ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے. ورنہ اللہ کی طرف سے جو نازل تھی تو جو بھی چیز صورتوں کے اوپر بسم اللہ تھی وہ ساتھ آئی ہیں. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. اعلان براعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. یہ خطبہ 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا تھا، اور فتح مکہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کیونکہ مکہ کے اندر مشرکین مکہ رہتے تھے ان کو الٹیمیٹ 4 مہینے کا اب وہ جو کہتے ہیں نا ایک وارننگ دے دی تھی کہ اس 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام لے آؤ، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، یا پھر اس جگہ کو اب تمہیں چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. جس طرح تو نے پہلے میرے بندوں کو اس گھر سے نکالا تھا اب تمہیں اس جہاں سے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے.
اور یہ جب 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، 9 ہجری کو سیدنا ابو بکر کو حج کے لیے روانہ کیا پورے قافلے کے ساتھ، اور یہ احکام ان کو پہنچا دیے گئے کہ اب تم سے اللہ بری ذمہ ہے، مشرکین سے اب ان کے اوپر کوئی اب حق نہیں ہے، کوئی ان کے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے ان کو یہاں پہ رہنے دینے کے لیے، اور اس کا رسول بھی بری ذمہ ہے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے، باز آ جاؤ اپنے اس کافرانہ رویے سے، اور ابھی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے چانس ہے۔ جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اپنی ہٹ درمیوں میں رہتے ہو تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ سرکاسٹک وے میں جب کہتے ہیں نا چکھو مذاق، بعض اوقات ہوتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں کسی بات سے منع کر رہے ہوتے ہیں، منع کرنے کے باوجود بچے نہیں سن رہے، پھر وہ گر پڑتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں چکھو مذاق، منع کیا تھا نا میں نے، نہ چڑھو ٹیبل پہ، ہے نا؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کو عذاب کی ذرا خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، یعنی کوئی معاہدہ کیا وہ اس میں اگر پابند ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس طرح کی، ان کا ساتھ معاہدہ پورا کرنا پڑے گا، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، یعنی 4 مہینے کی مدت ہے اس میں وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ تقویٰ پھر ہمارے لیے یہاں پہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اپنے اندر تقویٰ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ تقویٰ اللہ کا احساس ہے، اللہ کانشیس ہو جانا، کہاں اللہ مجھے میرے بول پہ پکڑنے والا ہے اور کہاں میرے عمل پہ دیکھنے والا ہے، تو اس ساری چیزوں کو نوٹس میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جانا، صحیح کرتے چلے جانا، یہی تقویٰ ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو پھر قتل کرو، جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور گھات لگا کر ان کی خبر لو۔ اب یہ الٹیمیٹ ہوتا ہے، 4 مہینے کی مدت میں بھی انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں کیا، ابھی بھی کونے خدروں میں چھپے بیٹھے ہیں، تو اب جہاں کہیں تم پاؤ ان کو ختم کرو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کرنی زبانی کلامی نہیں، آگے نماز بھی قائم کرو۔ ایمان لانے کی سب سے پہلی شرط یہی ہے، اور دن میں 5 اللہ تعالیٰ نے 5 سروں پہ اللہ تعالیٰ نے پرو دیا نماز کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان 5 سروں سے انسان بغاوت کر سکے، اگر ایمان لاتا ہے تو 5 سرے، وہ 5 الٹیمیٹ حکم وہ ساتھ ہی ہیں۔ فجر ہے، پھر ظہر ہے، ہمیں پتہ ہے فجر کب ہے، ابھی سو کے بھی نہیں اٹھتا بندہ انسان صحیح سے، سورج بھی نہیں نکلا ہوتا، ابھی پہلی اس کی کرن نکلتی ہے تو فجر کا وقت ہے، اور ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، اور اس کے بعد پھر سونا، پھر فجر۔ تو یعنی اگر توبہ کوئی کر لیتا ہے تو ساتھ کے ساتھ اپنی نمازوں کو قائم کرنا پڑے گا۔ اقام الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنا بالکل شرائط کے ساتھ سنت کے مطابق۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیں، مال کی محبت میں گھرے بیٹھے ہیں، اللہ کے راستے میں بندوں کی مدد کریں۔ فخلوا سبیلہم، اور انہیں چھوڑ دو، پھر انہیں چھوڑ دو ان کے راستے میں، اللہ درگزر کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے تو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی اپرچونٹی مانگتا ہے نا کہ دین سیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو سکھاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ پاک نہیں ہے تو مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کیسے وہ دین سیکھے گا؟ جو اللہ کی کتاب کے لیے ہم ہی وہ کہتے ہیں نا، وہ ایسے گارڈین بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے آپ کی پراپرٹی تھی، بس آپ کی مرضی کے مطابق اس پہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اس کو پاکی کی حالت میں چھوئیں اور طہارت کی حالت میں لیں، اور کہ لیکن یہ نان بلیور کو اس سے روک کے رکھیں گے۔ جو بات میں نہیں کر سکتی وہ قرآن تو کر سکتا تھا، جو میرے عمل سے بات نہیں پہنچ رہی وہ کم از کم اس سے تو پہنچ سکتی تھی۔ تو پھر کیا ہے، جب وہ سیکھنا چاہیں تو انہیں ضرور سکھاؤ، ان کو پاس آنے سے منع مت کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر اس کے اصل تک پہنچا دو۔ پھر ان کو ان کی یعنی اگر وہ قرآن سن کے تمہاری بات کو پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کریں گے، تو پھر ظاہر ہے ان کی اس جگہ تک پہنچنے کا انہیں موقع دو جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، کہ یہ لوگ تو علم نہیں رکھتے، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کی جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک سے تو وعدہ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ رائت دے رہے ہو، باقیوں کو رائت دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں، اور نہ قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ یعنی ان کا معاملہ تو ایسا ہے
کہ نہ تو رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رشتوں کو انہوں نے ختم کر دیا، اور وہی ابو لہب جو آپ کی پیدائش پہ مٹھائیاں بانٹا پھر رہا تھا، سب سے بڑا کڑا دشمن بن چکا تھا. لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر یعنی رکاوٹیں بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. بڑے برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے پھرتے ہیں. بعض کا دیندار ہو کے بھی، دین والوں میں رہ کے بھی انسان کہتے ہیں نا دنیا پرست ہو جاتا ہے، اور دنیا کی خاطر جو ہے دین کو ترک کرنے کے لیے وہ دوسرے معاملے میں جانا پسند کرتا ہے، اور دین والوں کو منع کرنے لگتا ہے نا، دین والوں کو ایکسٹریمسٹ کہنے لگتا ہے. کیونکہ وہ نیکیوں، دیکھیں نیکیاں برائیاں کٹھی چل سکتی ہیں ایک پلیٹ میں رکھ کے. یقینی بات ہے، ہم برائیوں سے نکلیں گے تو نیکیوں کا ایک جو راستہ ہے وہ ڈفرینٹ راستہ نظر آئے گا. اس میں لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے، یہ اللہ کا دین ایسا تو نہیں ہے. اور یہ دوسروں کو اس وجہ سے پھر بدزن کرنا کہ وہ تو بڑی سخت کلامی کے ساتھ بات کرتا ہے. اب قرآن کی بات میں جہاں نرمی ہے وہ نرمی آئے گی، جہاں سختی ہے سختی آئے گی. وہ بات تو اللہ کی کر رہا تھا، ہے نا. یا کہے کہ ان کی محفل میں نہ جانا، یہ تو بہت ڈرانے والوں میں سے ہیں، ہر وقت انگزائٹی دیتے ہیں. وہ اصل انگزائٹی اپنے اندر ہوتی ہے نا. اللہ کہتے ہیں نا جن کے دلوں میں فراخی نہیں ہے نا، ان کی آکسیجن بند ہوتی ہے قرآن کی طرف آتے ہوئے. اصل انگزائٹی ان کے پاس ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت نا انگزائٹی دیتی ہے، مرا جہنم سے ڈراتی رہتی ہے. بلکہ وہ خود تو نہیں کہہ رہی، میں نے خود سنا استاد فرحت ہاشمی کے بارے میں ایسے لوگ کہہ رہے تھے. میں نے کہا وہ اپنی بات کر رہی ہیں، بھلا کوئی عقل کے بوندے ہو گئے ہم. وہ قرآن کی بات کر رہی ہیں. جہاں قرآن سخت بات کرتا ہے، وہ سخت بات کہاں سے نرم رکھا بندہ، وہ تو کرنی پڑے گی نا. اب یہاں پہ وہی دیں، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ روکنے کی تعویلیں ہیں مسلمان ہی ہیں دیندار ہی ہیں ہم، لیکن ہے کہ کسی ایک شخصیت کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات رکھ کے تو بس پہلے سے یا سنے بغیر ان کے خلاف باتیں کرنا، یا سن لیا تو اس طرح کی باتوں کو جواز بنا دینا کہ وہ تو بہت ڈرانے والی ہے، ہر وقت انگزائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے برے کرتوت ہیں یہ جو کرتے پھرتے ہیں. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ کسی عہد کا. اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. پھر وہی اسکیل رکھ دیا گیا. اگر یہ واپس آتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں. اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا اب کوئی اعتبار نہیں. شاید کہ پھر تلوار کے زور سے یہ باز آ جائیں. یعنی ان کو کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ان کو پھر لاتیں مارنی پڑتی ہیں سکھانے کے لیے. الا تقاتلون قوما نکثوا، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے حد توڑ دیتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ ہی رکھا ہوا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں میں ان کو سزا دلوانے والا ہے. انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے بھی کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن کو مٹا دے گا. دشمن کو سامنے انتقامی طور پہ دیکھنا ہو نا، اللہ انتقام لے لیتا آنکھوں کے سامنے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور جسے چاہے گا تو توبہ کی توفیق بھی دے دے گا. اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا، حالانکہ اللہ نے تمہیں دیکھا نہیں. تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان فشانی یعنی جان دی؟ اور وہ کون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور مومن کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بناتے ہیں؟ یعنی اللہ، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنانا. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تمہارا بیسٹ دوست اللہ ہے، اس کے بعد نبی ہے، اس کے بعد مومنین ہے. اس کے اوپر اگر کافروں سے تمہاری ایسی دوستی ہیں کہ ادھر کی بات جا کے ادھر جا کے رپورٹ کر رہے ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الہی ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جانی طور پہ بھی اور مالی طور پہ بھی ہمیں اس پہ ثابت قدمی عطا فرما، اور اس عمل کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں پکے اور سچے مومن بنا دے. یا اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اسلام کے سارے جو احکامات ہیں اس کو خوش دلی کے ساتھ لینے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. یا الہی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها.
آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.